گزشتہ جنت کے متعلق عرض کیا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اخیر میں سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کا حال بیان ہوا تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے کہ جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مما خلق الخلق، مخلوق کس سے پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الماء، پانی سے۔ ہر مخلوق کی پیدائش میں پانی کا حصہ موجود ہے۔ پھر پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ جنت کی بنیاد اور جنت کی عمارت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی۔ ابھی آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت آ رہی ہے کہ جس میں جنت کی کیفیت اس کے علاوہ ہے، تو ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور ملاتها المسک الاصفر، اس کا گارا جسے دیوار کو چنا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سیمنٹ اور مٹی کا گارا ہوتا ہے، تو جنت میں گارا کس چیز کا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز خوشبودار کستوری کا ہوگا۔ کستوری اور مٹی، اور اس میں بھی تیز خوشبو ہوگی، اس کا گارا بنا کر کے اس کی تعمیر کی جائے گی سونے اور چاندی کی اینٹوں سے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَحَسْبَهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں چشمے بہتے ہیں وہاں ان چشموں میں کنکر بھی ہوتے ہیں، صاف شفاف کنکر ہوتے ہیں، تو پانی بھی صاف شفاف بہتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی نہروں میں کنکر ہوں گے، لیکن وہ کنکر یاقوت، لولو اور مرجان کے ہوں گے۔ اب یہ تو جو لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ یاقوت، لولو اور مرجان کسے کہتے ہیں، چونکہ بعض اس کے شوقین ہوتے ہیں، ہرا پتھر، کالا پتھر، نگینا، سفید، ڈائمنڈ۔ اب چونکہ مجھے تو انگوٹھی سے کوئی مناسبت ہے نہیں، اس لیے، لیکن پھر بھی دنیا کا یاقوت، لولو اور مرجان اور جنت کے یاقوت، لولو اور مرجان کو کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ تو وہاں اللہ دکھائیں گے تبھی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ تو یہ اس کے کنکر اس کے ہوں گے۔ اس طریقے سے جنت بنی ہوئی ہوگی، جس جنت میں جیسے ہم لوگ گھر بناتے ہیں تو گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اوپر کی منزلوں کے کمرے ایسے ہوتے ہیں جہاں حویلیاں ہوتی ہے کہ ہوا کی آمد و رفت ہو، اس کے بالا خانے ہوتے ہیں، اور صاف شفاف ہوا، روشنی وغیرہ کے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنتیوں کے جنت میں خیمے بھی ہوں گے اور بالا خانے بھی ہوں گے۔
خیمے کا تذکرہ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے جنت میں ایک خیمہ ہوگا اور صرف ایک موتی کا ہوگا، من لولوت واحدۃ مجوفہ، وہ موتی اندر سے کھوکھلا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں موتی ہوتے ہیں تو ہم دھاگا پھروتے ہیں تسبیح بنانے کے لیے، تو پورا کھوکھلا نہیں ہوتا ہے، اس میں دھاگا جانے کے لیے سوراخ کیا جاتا ہے، لیکن یہ موتی ایسا کھوکھلا ہوگا دیگر روایت کے پیش نظر کہ اس میں کوئی کٹنگ بھی نہیں ہوگی اور اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ موتی بنانے کے لیے جو جوہری ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے یا ڈائمنڈ کے تجارت والے جانتے ہوں گے کہ، لیکن یہ موتی لا فصم ولا وسم، کہ اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی کہ بہت سارے موتیوں کو ملا کر اس کو ایک موتی بنایا ہو، کاٹ چھاٹ کر کے اس کو ایک موتی بنایا ہو، نہیں، پورا ایک موتی ہوگا اور اس کا خیمہ ہوگا۔ اور اب روایت میں یہ ہے کہ عرضها 60 میلا وفی روایت طولها 60 میلا، اس کی چوڑائی 60 میل کی، اور ایک روایت میں کہ لمبائی 60 میل کی، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا، تو 90 کلومیٹر یعنی احمد آباد سے وسن نگر تک اس کی لمبائی۔ تو گویا کہ جتنی لمبائی ہوتی ہے اتنی ہی چوڑائی کا بھی اندازہ لگایا جائے، اور اگر چوڑائی اتنی ہے تو اس سے لمبائی کا اندازہ لگایا جائے۔ ایک ہی موتی کا اتنا بڑا خیمہ ہوگا جس میں جنتی کی فیملیز رہے گی، اتنا بڑا ایک خیمہ جس میں ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، اور وہ جنتی ان اہل والوں کے پاس جائے گا، ایک کے پاس جائے گا تو دوسروں کو نظر نہیں آئے گا، دوسرے کے پاس جائے گا تو ماں بقیہ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے جنتی اپنے اہل کے پاس، اپنے فیملیز، وہاں جو دنیا کی عورتیں ہوگی، حور عین اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ان کے پاس جائے گا تو دوسرے کو نظر نہیں آئے گا، ایسا ایک خیمہ ہوگا۔ تو جب ایک خیمہ اتنا بڑا تو جنت کتنی بڑی ہوگی اس کو تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ آیا تھا کہ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کو یا تو دنیا کی ڈبل یا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو پھر جو متقی ہوں گے، جو اعلیٰ درجہ کے ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ ابھی آ رہا ہے کہ کتنی اونچی اور کتنے زبردست جنت ہوگی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جنت ایسی ہیں کہ وہ جنت صرف چاندی ہی کی ہوگی، اینٹ بھی چاندی کے، اس کے برتن بھی چاندی کے، ساری چیزیں، کنگھی چاندی کی، انگیٹھیاں یعنی دھونی کرنے کے لیے جیسے ہم لوبان جلاتے ہیں، اب تو سب الیکٹرک کا زمانہ آ گیا، پرانے زمانے میں دھونی دینے کے لیے انگیٹھیاں ہوتی تھی، اب الیکٹرک گیزر آ گئے ہیں، پرانے زمانے میں سیکنے کے لیے اور ٹھنڈی کے موسم میں اپنے جسم کو گرمی پہنچانے کے لیے انگارے بھر کر کے انگیٹھیاں چارپائیوں کے نیچے رکھی جاتی تھی جس سے سیک آتا رہے، خاص طور پر ان عورتوں کو جن عورتوں کو بچے پیدا ہوئے ہوں، ان کو تو خصوصیت کے ساتھ اس طرح رکھا جاتا تھا۔ لیکن اب الیکٹرک آ گیا، اس لیے پرانا سب یاد نہیں ہے اور پرانے سے لوگ واقف بھی نہیں ہیں، لیکن جنت میں وہ دھواں دینے اور خوشبو پھیلانے کے لیے انگیٹھیاں ہوگی، وہ بھی چاندی کی ہوگی۔
اور کچھ جنتیں ایسی ہوں گی کہ جس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اینٹ بھی سونے کی، برتن بھی سونے کے، فرش بھی سونے کے، تخت بھی سونے کے، آبخورے یعنی فنجان اور پیالے اور گلاس یعنی ساری چیزیں سونے کی ہوگی، کنگھیاں بھی سونے کی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے صرف درمیان میں اللہ کی کبریائی کا پردہ حائل ہوگا، بس جب اللہ کی کبریائی کا پردہ ہٹ جائے گا جنتیوں کو دیدار ہوتا رہے گا۔ کچھ جنتی وہ ہوں گے کہ جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا، کچھ جنتی وہ ہوں گے کہ جن کو ہفتے میں ایک سے زائد مرتبہ دیدار ہوگا، کچھ جنتی وہ ہوں گے کہ جن کو صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلہ وکرمہ ومنہ واحسانہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ جنت چونکہ فرق مراتب ہے نا، میں نے کہا کہ وہاں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، یہاں سب کچھ سونے کا، یہاں سب کچھ چاندی کا، تو جیسا جنتی کا درجہ ہوگا ویسے اس کو جنت ملے گی۔ اعلیٰ درجے کے جنتی کو ساری ہی چیز سونے کی ملے گی۔ بیچ والا درجہ ہے کہ کچھ اعمال میں کمی ہوگی، تو اس صورت میں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، کچھ برتن سونے کے، کچھ چاندی کے ملے جلے ہوں گے، اور اس سے کم درجے والے تو ان کو صرف چاندی کا ملے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایک اپنے کو اچھا سمجھے گا اور اس کو دوسرے کی وہاں ہرس نہیں ہوگی۔ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوگی اور ملاقات میں ایک دوسرے کی جنتوں میں بھی جائیں گے، لیکن وہاں کے نیچے درجے والے اوپر والے درجے کی جنتوں میں جائیں گے تو وہاں سب کچھ دیکھیں گے کہ یہ سب سونے کا ہے اور ہمارے ایسا نہیں ہے، تو ہرس نام کی کوئی چیز کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، ان کو جو اللہ نے دیا ہے ان کے لیے بہتر ہے، دنیا جیسا معاملہ وہاں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ دنیا میں جو آپس میں دلوں میں میل کچیل ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف سے، اور یہ میل کچیل دنیا کی محبت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، تو یہ سب ہم نکال دیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے اور سب آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے اور ایک دوسرے